آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں ہارٹ ایف ایم 89 لیا کی نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اختر جونی اور ساتھی انجینئر ہیں بلاول سلیم خان۔ پروگرام پیش خدمت ہے فن اور فنکار۔ سامعین، پچھلے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے جناب محترم سلیم اختر ندیم صاحب۔ آپ نے ان کے پروگرام کو پسند فرمایا، شاعری کو پسند فرمایا، جس کے لیے سلیم اختر ندیم شکر گزار ہیں، اور میں اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلیم اختر ندیم صاحب بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی سامعین، آج جس عظیم شخصیت پر ہم گفتگو کریں گے، اور میں کہتا ہوں کہ لیا کی پہچان ہے، اور ایک دفعہ نیلام گھر جو طارق عزیز کا پروگرام تھا، اس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کے کسی ایسے شاعر کا نام بتاؤ جو اپنی تعریف خود ہیں، ان کا صرف آپ نام لکھ دیں تو ان تک خط پہنچ جاتا تھا، جو ان کا نام ہے وہی ان کا ایڈریس ہے، وہی شہرت ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ لیا کے نسیم لیا ہیں، اور واقعی وہ اپنی پہچان آپ تھے، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بڑا نام۔ اور سامعین، اسی طرح شاید ہم بڑے بڑے لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی بڑا ہو، بڑا اس لحاظ سے ہو کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی اچھا ہو، امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر ہم اس کے تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ ٹی وی پہ بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ریڈیو پہ بھی ہوتے ہیں، اخبارات میں چھپتے ہیں کہ جب نسیم لیا اس دنیا سے رحلت فرمائے تو پاکستان کے کسی ریڈیو یا ٹی وی کو یہ تکلیف انہوں نے گوارا نہیں کی کہ ان کا وہ اعلان کریں، اور ایک معتبر شخص، بلکہ بہت سے ہمارے ہیں، مجید ایاز صاحب ایم سی اسکول کے ٹیچر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا نام ہے ان کا، علامہ مجید ایاز صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس وقت کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی کہیں ریڈیو چل رہا تھا، آل انڈیا ریڈیو نے، سامعین، آل انڈیا ریڈیو نے اپنا پروگرام کو بیچ میں سے کاٹ کر روک کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے ایک مشہور شاعر، لیا کے مشہور شاعر نسیم لیا اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جو عظیم شخص ہوتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تعریف کی، وہ اپنا لوہا خود بنوا لیتا ہے، جیسے نسیم لیا نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے آپ کو بنوایا۔ سامعین، بہت سے شاعر گزرے ہیں، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ واقع کربلا پہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے، بہت زیادہ لکھا گیا ہے، امام مظلوم پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت سے شعراء کرام نے لکھا ہے، لیکن ایک شعر جو نسیم لیا کا ہے میرے نزدیک، وہ ایسا شعر ہے جو آج تک اس کے معیار کا کسی نے نہیں لکھا۔ میرا دعویٰ اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ ویسے ان کے بہت سے شعر ہیں، جیسے گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ جی، ایسے بے شمار شعر ہیں، لیکن ایک شعر جس کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ عیسائی ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، کہیں کا بھی شہری ہے، ان کے لیے انہوں نے ایک معیار مقرر کیا ہے کیا زندگی گزارنے کا، کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ یہ ایک انہوں نے ہمیں معیار دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ دیا ہے۔ تو ایسے شاعر کو آج ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ہم ان کا یہ حق ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ میں خوش آمدید کہوں گا جناب سلیم اختر ندیم صاحب کو کہ ہمارے ہاں تشریف لائے اس پروگرام میں۔ ندیم صاحب، بہت مہربانی، آپ کی مہربانی، ہمیں موقع دیا آپ نے اور لیا کے حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ شمشاد سرائی صاحب، بہت بڑا نام ہے ہمارے لیا کا۔ جی شمشاد صاحب، آپ کو سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، اور اس عظیم ہستی کے لیے میں اعزاز سمجھتا ہوں یہاں حاضر ہونے کے لیے۔
مہربانی. اور ڈاکٹر گل عباس صاحب نے آنا تھا، لیکن انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں ملتان چلے گئے ہیں، لیکن وہ آ رہے ہیں. جو ہی وہ تشریف لائیں گے ان کو بھی ہم شامل کر لیں گے. واہ. جی شمشاد سراج صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ان کی شاعری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، پھر ندیم صاحب سے پوچھیں گے ان کے فیملی کے بارے میں یا ان کا تعلق جو تھا. جی سلیم صاحب، شاعر شباب حضرت نسیم علیہ مرحومہ مغفور جی کا شمار ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جو برِ صغیر کی بلند پایہ شخصیات ہیں، اور فنی حوالے سے، فکری حوالے سے عمدہ کلام جو ہے وہ بدرجہ اتم ہے اور اپنے اعلیٰ عرفہ مقام پر فائز ہے. بے شک. تو ہم نے یہ نہیں کہ وہ ہمارے شہر سے تعلق رکھتے تھے. جی ہم نے لاہور، اسلام آباد، کراچی جب کبھی بھی ہم نے وہاں جانا ہوا ہے تو وہاں بڑے بڑے سیمینار میں بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں، کراچی میں جی تو اسلام آباد میں بھی. تو وہاں لوگوں نے اپنی گفتگو میں جو شعر کوٹ کی ہیں تو انہیں شاعر کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے ہی شہر کے عظیم شخصیت ہیں نسیم. واہ واہ واہ. اچھا شمشاد صاحب، انہیں خود کو بھی ادراک تھا کہ وہ ایک بڑے شاعر ہیں، خود کو بھی ادراک تھا کہ مہکا ہوا ہے شہر میرے تشخص کے عطر سے، مہکا ہے شہر میرے تشخص کے عطر سے، حالانکہ تو پڑا ہے گلابوں کی گود میں. یہ انہوں نے کیا خوبصورت بات کی. واہ واہ واہ، بہت اچھا. اسی طرح ان کی وہ مشہور ہے، وہ بھی غزل میں ہے، میں ہی سناؤں گا جی جی. کہ گمسم تھی دو جہاں کی حقیقت میرے بغیر، میں آ گیا تو عرض و سما بولنے لگے. ہائے ہائے، کیا اپنے بارے میں ہو گیا. ہائے تھم جا ذرا سی دیر کو اے نبض کائنات، نو کے سنا پہ اہل وفا بولنے لگے. اچھا ایسے ہی ان کے جو آپ کو بخوبی علم ہوگا ندیم صاحب کہ جو ان کے اس پہ کتبہ لگا ہوا ہے، ان پہ جو شعر ہے وہ بھی ان کی اس کے ان کو تھا کہ میں واقعی بہت بڑی چیز ہوں. زمین شہر تیری آبرو فقط ہم ہیں، ہمارے بعد تیرا کس نے نام لینا ہے. اور پہلا اس کا جو مصرع ہے، قلم کو حق کے تقاضوں سے آشنا کر لو، قلم کو حق کے تقاضوں سے آشنا کر لو کہ شاعری سے نبوت کا کام لینا ہے. سامعین اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے. میں تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر لفظ کر جاتا ہوں، معذرت. ایک ہے کہ مدتوں افلاس کے تلاطم میں، کب سے افلاس کے تلاطم میں لاش کی طرح بہ رہا اچھا ہوں میں. یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے تو ڈائریکٹ پڑھا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے کتابوں سے، رسالوں سے، تو اس میں تھوڑا بہت یہ ہو جاتا ہے. اچھا کب سے افلاس کے تلاطم میں لاش کی طرح بہ، ہائے ہائے باوجود اس کے تجھی کو رضا کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے باوجود اس کی میری ہمت دیکھ، تجھ کو رزاق کہہ رہا ہوں. جی سر، ان کی زبان یہ عام شعر اتنے ہیں سر. جی یہ نسیم دیکھیں دیار مصر میں ہاں دیکھا ہے ہم نے دولت. ہائے ہائے ستم ظریف پیمبر خرید دیتی ہے. اچھا کیونکہ ان کا ایک جو گھرانہ تھا وہ علمی ادبی گھرانہ تھا، روحانی گھرانہ تھا. بالکل. تو اس کے پورے کلام میں آپ کو یہ جو اسلامی اصطلاحات ہیں یا قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں وہ بادرجہ ادب موجود ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا جیسے آپ نے یہ کہا دیار مصر میں، تو ان کی وہ جو ہے دامن یوسف، جی تلمی، ہاں سورہ یوسف کا، جی ان کی پہلی کتاب دامن یوسف تھی. 1963 میں یہ کتاب آئی تھی. اچھا ان کا جو اوپر لکھا ہوا شعر جو ٹائٹل پہ ہے، جی یار کیا کمال ہے. اسی ایک شعر سے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے مفہوم کا. سورہ یوسف کیا غضب کیا ہے. دستے زلیخا کی شرم ساری پہ نسیم، ہنوز دامن یوسف کے چاک ہنستے ہیں. ہنوز دامن یوسف کے چاک ہنستے ہیں. کیا بات ہے یار، کیا شاعری ہے. جی سامعین، اس نسیم علیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ندیم آپ کے تو وہ انکل تھے، کیا ان کا وہ تھا آپ سے ان کا تعلق یا اپنے بچوں سے تعلق؟ جی میں یہ کہوں گا کہ نسیم علیہ ایک سراپا محبت تھے اور ہر کسی سے محبت بانٹنے والے، بے شک، اور شفقت کرنے والے. اور ان کے ایک جو ان کے شاگردان رشید تھے، جب کوئی شعر اچھا کہتے تو وہ برجستہ کہتے تھے
بختہ یہ شعر تو میں آخنا آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسیم علیہ وہ بہت اچھا ان کو خوبصورت شعر لگا. جی یہ ان کو داد دینے کا ایک انداز تھا نسیم علیہ، حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو ہمیشہ وہ اپنا بیٹا تصور کرتے تھے، اور شفقت سے ان کو شعر و شعر کی طرف راغب کرتے تھے. اور واقعی یعنی کہ ایک تو خوبصورت بھی تھے، جی جی بڑے خوبصورت شکل کے مالک تھے، ہاں وجیح چہرہ تھا. اور میں نے جب تک دیکھا انہیں ان کے کپڑے پہ کبھی کوئی میلا سے جوڑا میں نے نہیں دیکھا. سب واقعی ہمیشہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے خوش تھے، اخلاق، خوش پوش، ہاں خوش گلو بھی تھے، خوش گلو بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، اور خوش خوراک بھی تھے، خوش پوشاک بھی تھے. واہ واہ واہ، بالکل اس طرح صحیح کہہ رہے ہیں. اور واقعی جس محفل میں وہ بیٹھتے تھے وہ کشت زعفران بن گئے. بالکل ایسے صحیح فرمایا. جی فرمان سے آپ اپنا. ہاں اچھا، ان کی ایک غزل مجھے تھوڑی سی ایسے یاد آ رہی ہے. کیا بات ہے جی سامعین، ان کی شاعری دیکھیے. آئے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فرمائیے. پیشے کی ایک ایک صدا بولنے لگے، پتھر کو یوں تراش خدا بولنے لگے. گمسم تھی دو جہاں کی حقیقت میرے بغیر، میں آ گیا تو عرض و سما بولنے لگے. ہوتے ہیں گنگ عرش نشینوں کے فیصلے، سولی پہ جب کسی کی انا بولنے لگے. آئے ہائے ہائے، تھم جا ذرا سی دیر کو اے نبض کائنات، نوکے سنا پہ اہل وفا بولنے لگے. اتنی پلا کہ اپنا بھرم کھول دوں نسیم، میں چپ رہوں تو لغزش پا بولنے لگے. جی سامعین، ذرا کھنگالیے باقی شعراء کے کلام کو بھی، تو شاید ہی اس سپاہی کا کلام ملے. وہ مرکز سے دور ہے، اس کے کوئی لابی نہیں ہے، کوئی بڑا امیر خاندان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو اس کا اصل مقام نہیں دیا. اور سامعین، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک یعنی کہ کافی دوستوں نے یہ سنایا تھا کہ لاہور میں ایک مشاعرہ تھا جس میں فیض بھی تھے، دوسرے شعراء بھی تھے. نسیم علیہ جب پڑھ کے آئے نا تو مشاعرہ لوٹ لیا. ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ تحت اللفظ بھی خوب پڑھتے تھے، اور ترنم بھی خوب تھا، ان کا ترنم بھی خوب تھا. تو جب واپس آئے تو انہوں نے بلایا فیض نے، اور انہوں نے کہا، ان کا ہاتھ چوم کے کہا کہ نوجوان، اگر تو لاہور میں ہوتا تو ہمیں کوئی نہ سنتا. یعنی کہ یہ ایک بڑے شہر کا انہیں یعنی کہ سیلوٹ تھا، خراج تحسین تھا، اور واقعی وہ اس قابل تھے. جی شمشاد صاحب. جی نسیم علیہ واقعی ایک اداور شخصیت کی مالک شخصیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس شہر کی پہچان، ویسے تو یہاں کے کافی لوگ ہمارے جو متقدمین گزرے ہیں، ٹھیک، آپ صرف نصیب پہ ہیں. ہاں جی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے عہد میں ان کو تسلیم کیا ہے. جی جی بالکل. میں خاص طور پر ذکر کروں گا ڈاکٹر خیال امروہی صاحب کا، جی جی، کہ انہوں نے اپنے عہد میں ان کو تسلیم کیا، اور انہوں نے ان کا موازنہ جو ہے وہ جوش ملی آبادی سے کیا. جی جی جی. تو وہ سمجھتے تھے کہ جو نسیم علیہ کے اشعار ہیں یا ان کی شاعری ہے، جی، وہ اس پائے کی ہے کہ جوش ملی آبادی کے روبرو اس کو لکھا تھا نسیم علیہ اور جوش ملی آبادی کا موازنہ. بالکل بالکل. تو وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ ایڈمٹ کر کے گئے ہیں اپنی زندگی میں. بلکہ ایک محفل میں موجود تھا تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے وہ یاد نہیں کہ 2-3 اصطلاحات جو فارسی کے ہیں، جی جی، جبکہ فارسی میں اتھارٹی خیال امروہی صاحب تھے، جی جی، لیکن ایک دو جو ہے وہ اصطلاحات میں نے نسیم سے لی ہیں، نسیم نے مجھے بتائی ہیں. یعنی کہ نسیم کو فارسی پہ بھی عبور تھا، فارسی پہ، عربی پہ، اردو پہ، سرائکی پہ، اور پنجابی پہ ان کو عبور حاصل تھا. انہوں نے مجھ سے نجی جو ملاقاتیں ڈاکٹر خیال امروہی صاحب سے میرے سے ہوتی رہی ہیں، مجھ سے وہ پوچھتے تھے
کہ اسرائی یہ بتائیں کہ میں نے یعنی کہ ڈاکٹریٹ کی ہے اور سب کچھ ہے، میں نے کافی شاعری بھی کی ہے، بہت سے شاعری ہے، لیکن تو آپ یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے جو نسیم لیہ کے اشعار میں موجود ہے اور لوگ اپنی گفتگو میں، اپنے تقاریر میں، اپنے محافل میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور میرا کم کم ذکر کرتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسی وقت کہا تھا برملا کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ کا ڈکشن، آپ کی قداور شخصیت ہم وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن نسیم لیہ نے انسان کی بات کی ہے، انسان کے زندگی کے لوازمات کی بات کی ہے اور سلیس پیرائے میں کی ہے. جی جی. اور آپ کی جو شاعری ہے وہ غالب کی طرح اس پر فارسیت غالب ہاں ہے، فارسی تو جس کی وجہ سے لوگ اپنے کلام یا اپنی گفتگو میں سہل پسند خیال سے بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے ہمارے علاقے تو کا وہ اس کو تسلیم کیا کرتے تھے. صحیح ہے. بلکہ ان کی خواہش رہے گی آخر تک کہ کوئی ایسا شاعر یا آپ ایسی کریں کہ میرے جو اشعار ہیں وہ مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ منظوم کر کے لوگوں تک پہنچائیں. تو ان کی خواہش رہی ہے. لیکن نسیم لیہ کی شاعری کے لیے یا نسیم کو اپنی زندگی میں کسی کی ضرورت نہیں، کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں. لوگوں نے ان کے اشعار کو خود یعنی کہ اپیل کرتے تھے، ان کے اشعار جو ہر جگہ پہ، یعنی کہ ہم نے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں سیاسی، تو کسی جماعت کے بھی لوگ تھے تو وہ نسیم لیہ کے ہی اشعار سے جو نا سٹارٹ کر رہے ہیں، جو نا ان کی شاعری بھی بہت رچ تھی. جس طرح کے جو نا انہوں نے کہ سٹارٹ کیا کرتے تھے یہاں کے کہ جو نا وہ جو ہے شعر ان کا کہ علم چاہتی وطن، توڑے زخمی ہاتھی میں وطوی قدم چاہتی وطن، ظلم دے کوفے دے وچ حق دا علم چاہتی وطن، تے کو ہک نہیں آونا پوسی ملے معیار تے، تو بھی لاگن زور دے میں بھی قسم چاہتی وطن. یہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ کرتے تھے، وہ اپنے حریف جو ان کے اس وقت مد مقابل ہوا کرتے ان کو مخاطب کر کے نسیم لیہ کے اشعار سے. جی جی بالکل. اور سب بتا دو کہ بہت سے دوستوں نے بتایا ہوا ہے جو ہمارے بزرگ تھے کہ جب تحریک پاکستان زوروں پہ تھی تو اس وقت یہ چھوٹا بچہ تھا نسیم، لیکن لوگ اسے اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتے تھے اور یہ اس وقت بھی نظمیں پڑھتے تھے پاکستان کے حوالے سے. بالکل بالکل. ہاں شروع سے ہی وہ یعنی کہ اور تحریک پاکستان میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا. نسیم لیہ نوجوان تھے، ابھی یہ ان کی ابتدا تھی شاعری میں، اور ان کی تخلیقی قوتیں جو ہے نا کسی تخلیقی شاعر سے کم نہیں تھی. جی جی بالکل. اور جو ان میں برجستہ پن تھا اور فی البدیہہ جو ہے نا یہ جو اشعار کہتے تھے، تو میں نے کئی دفعہ ہمارے فقیر خانے پر تشریف لاتے تھے، فقیر میں الہی بھائی سرائی کے ساتھ بڑی ان کی قربت تھی، تو کئی دفعہ جو ہے نا ہم نے انہوں نے کوئی شعر پڑھا ہے تو نسیم نے فوراً جو ہے نا اس پر جو ہے نا برجستہ شعر کہا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ان کو ملکہ حاصل تھی. بالکل حاضر جواب تھے، حاضر دماغ تھے. جی جی. اور اس حوالے سے ایک سریکی کی آپ سنائیں ندیم کو، ان کی نظم غزل. جی جی تھوڑے. اچھا جی سامعین، کمرشل بریک، اس کے بعد پھر ملتے ہیں. الحمدللہ لیہ کی تاریخ کے پہلے ہائی کوالیفائڈ ڈبل FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیونیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی MBBS کنگ ایڈورڈ MCPS پیڈس FCPS پیڈس FCPS نیونیٹالوجی سابق سینئر رجسٹرار و اسسٹنٹ پروفیسر چلڈرن ہسپتال لاہور. اوقات معائنہ روزانہ شام 4 بجے تا 10 بجے رات، اتوار صبح 9 بجے تا 3 بجے دوپہر. فاطمہ چلڈرن ہسپتال بالمقابل GPO ملتان روڈ لیہ. فون 0300 4265 907 and 0342 3738 955.
الحمدللہ لیا کی مایا ناز اعلیٰ کوالیفائڈ تجربہ کار چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نصرت ظفر MBBS قائد اعظم میڈیکل کالج DCH وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور RMDC اسلام آباد سابق رجسٹرار وکٹوریہ ہسپتال بچوں کی ہر قسم کی بیماریاں ڈائریا کھانسی نمونیا دمہ بھوک کا نہ لگنا سوکڑا پن قد کا نہ بڑھنا وزن میں کمی جسمانی کمزوری ٹائیفائڈ ملیریا یرکان اور ہر قسمی بخار کے علاج کے لیے تشریف لائیں نوزائیدہ بچوں کے علاج اور شدید بیمار بچوں کے لیے داخلے کی سہولت موجود ہے تقدیس چلڈرن کلینک اینڈ لیزر سکن کیئر سینٹر بائی پاس روڈ لیا فون 0335650112 GC یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس ایڈمیشن اوپن فال 2020 BS اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز PhD MPhil فیکلٹی کی زیر نگرانی کوالٹی ایجوکیشن کے 8 سال جنوبی پنجاب کا واحد ادارہ جہاں 7000 سے زائد طلبہ و طالبات اپنے روشن مستقبل کی تکمیل کر رہے ہیں آئیے اور GC یونیورسٹی کا حصہ بنیے GC یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس نزد لیا شوگر ملز لیا فون 0606412938 اینڈ 0300-643-1414 10 مرلہ پر مشتمل فل فرنش کوٹھی برائے فروخت 5 بیڈ روم 3 اٹیچ واش روم بما سٹور ہال پورچ کچن اس کے علاوہ گیس بجلی کیبل انٹرنیٹ PTCL وغیرہ کی انڈر گراؤنڈ فٹنگ اور خوبصورت سیلنگ کے ساتھ مناسب قیمت میں آج ہی موقع سے فائدہ اٹھائیں بمقام قصر قریش کالونی بھٹی نگر لیا برائے رابطہ مہر شاہد سلطان 0309-600-5736 اور ارشاد نذیر خان 0300-676-9829 الجنت سٹیل اینڈ کراکری سینٹر ہمارے ہاں ہر قسمی شیشہ فرانس ماربل فرانس بون چینی جرمنی تھائی لینڈ اور میلامائن کے ڈنر سیٹ دستیاب ہیں اس کے علاوہ الیکٹرانک کی مکمل ورائٹی ٹرالی بیگ اور سٹیل جہیز کی تمام ورائٹی ہول سیل ریٹ پر خریدیں الجنت کراکری اینڈ سٹیل سینٹر نزد کلینک ڈاکٹر شیر محمد مین روڈ لیا پروپرائٹر عرفان گجر فون 0300-815-2018 اب آپ کے شہر لیا میں لاہور کے معروف اور تجربہ کار ڈاکٹر محمد عثمان خان MBBS گولڈ میڈلسٹ MCPS میڈیسن FCPS گیسٹرو انٹرولوجی اینڈ ہیپاٹالوجی کلاسیفائڈ کنسلٹنٹ انٹرونشنل انڈوسکوپسٹ لیور ٹرانسپلانٹ فزیشین لاہور جنرل اسپتال لاہور ماہر امراض معدہ جگر شوگر یرکان آنت لبلبا گیسٹروسکوپی کلونوسکوپی اور ERCP اوقات معائنہ 11 بجے دن تا 6 بجے شام بمقام قادر علی اسپتال کچہری روڈ لیا فون 0345-024-0231 and 0606-410-096 فری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کیمپ 17 اکتوبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے ڈاکٹر محمد انور چودھری MBBS RMP سابق ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر DHQ اسپتال لیا اور ڈاکٹر محمد طیب چودھری ڈینٹل سرجن BDS RDS مریضوں کا مفت معائنہ کریں گے ہیلتھ کیئر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک بالمقابل وکلا کالونی بائی پاس روڈ لیا فون 0606-420-945 اور 0333-355-0111 امراض معدہ سے تنگ مریضوں کے لیے خوشخبری ضلع لیا کے معروف تجربہ کار اور نوجوان ڈاکٹر عتیق الرحمان خان کی زیر نگرانی معدہ کی تیزابیت تبخیر معدہ السر گیس کا گولا ٹائیفائڈ بواسیر دائمی قبض اور پیچس کے علاوہ ہر قسمی الرجی دماغی اور نفسیاتی دوروں کے ساتھ فالج اور مرگی کا علاج بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ موٹاپے سے تنگ افراد جدید ترین تحقیق کی روشنی میں اپنا وزن 5 سے 8 کلو صرف 1 ماہ میں کم کروائیں اوقات معائنہ 4 بجے سحپہر تا 7 بجے شام چھٹی بروز جمعہ خان کلینک لیا نز ڈسٹرکٹ اسپتال لنک روڈ لیا فون 0307-771-2543 Superior Group of Colleges Laya Campus, FAC Medical Engineering, ICS, ICOM and FAIT میں مارننگ اور ایوننگ کی کلاسز میں داخلہ جاری ہے وسیع و عریض بلڈنگ ایئر کنڈیشن کلاس رومز سائنس اور کمپیوٹر لیبز کھیل کے لیے وسیع گراؤنڈ
हाई क्वालिफाइड फैकल्टी, माजी के शानदार नताइज के साथ बॉयज और गर्ल्स के लिए अलहदा कैंपस, लिया के तमाम एरिया से ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप्स, क्लासेस का आगाज 15 सितंबर से। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आपका अवलीन इंतखाब सुपीरियर कॉलेज वड़ाइच गार्डन नज़ पुलिस लाइन लिया। फोन 0300 366 0561 and 0301 784 1144। ਸੁਣੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਗੈਸ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ A, B, C, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਦਾਗ, ਧੱਬੇ, ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ। सुलेमान दवाखाना नजद लारी अड्डा फवारा चौक लिया। राब्ता नंबर 0300 679 76 57। FGK University College, a project of Zakaria Science Academy and Nutkani Science Academy लिया। BS 4 years सेशन 2020 से 2024 रजिस्ट्रेशन जारी है। बॉटनी, zoology, chemistry, physics, math, English and Urdu। FGK University College लिया affiliated with Bahauddin Zakaria University Multan, Nizd Kalma Chowk, Bypass Road लिया। Phone 0306 106 2399 and 0307 105 2399। मैट्रिक पास तुलबा के लिए एसोसिएट इंजीनियर्स बनने का सुनहरी मौका। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया में 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस में दाखिले का आगाज। जदीद मशीनरी और एयर कंडीशन से आरास्ता लैब्स और वर्कशॉप्स, कुशादा क्लासरूम्स और हॉस्टल की सहूलत के साथ आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट की जेर निगरानी। मुल्की और गैर मुल्की इंडस्ट्रीज की डिमांड के एन मुताबिक सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज में दाखिला जारी है। दौरान तालीम कैरियर काउंसलिंग की सहूलत। जनूबी पंजाब का सबसे कदीम इदारा जहां से फारिग तहसील हजारों तलबा मुल्क और बैरून मुल्क खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल और रोजगार के यकीनी मौके। आइए एसोसिएट इंजीनियर बनिए। फनी तालीम का हुसूल, मुस्तकबिल महफूज। दाखिला हासिल करने के ख्वाहिशमंद 17 अक्टूबर 2020 तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज रोड लिया। फोन 0606 920 220। लिया और मज़ाफात के अवाम के लिए खुशखबरी, अब लिया सिटी में घर बनाने का सुनहरी मौका। खालिक दाद टाउन, फैज चौक, लिया। गवर्नमेंट बायलास के एन मुताबिक कुशादा कारपेटेड रोड, 4 दीवारी, सेवरेज, खूबसूरत पार्क्स और मस्जिद के अलावा तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट हासिल करें। बुकिंग जारी है। बराए राब्ता मतीउर रहमान शेख 0308 470 7700। गुलाम असगर गुरमानी 0333 620 21 21 और शेख मोहम्मद इस्माइल 0300 676 17 67। खुशामदीद कहते हैं आप सबको अपने इस प्रोग्राम फन फनकार में, जो कि आप सुन रहे हैं हार्ट FM 89 लिया से। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं लिया की अजीम शख्सियत, अजीम शायर जनाब नसीम लिया के फ़न पर और उनकी शख्सियत पर। मैं हूँ मोहम्मद सलीम अख्तर जून, मेरे साथ हैं बिलावल सलीम खां और शरीक गुफ्तगू हैं जनाब सलीम अख्तर नदीम साहब और शमशाद हुसैन सराइज साहब। जी एक पहले कॉल ले लेते हैं बिलावल, फिर आपके पास आएंगे कुछ फीडबैक के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिलावल एक दो फीडबैक, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम है। जी सर ज़रूर मैं शामिल करना चाहूँगा। जी हमारे साथ अच्छा बिल्कुल सर, हमारे साथ इस वक्त जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी यूँ समझ लें कि एक छोटी सी 2-4 लाइनें हैं और मैं शामिल प्रोग्राम करना चाहूँगा। ये लाइनें बताती हैं कि नसीम लिया को जो ख्वाजा फरीद से जो उनकी अकीदत थी उनको ज़ाहिर करती है। जी वो लिखते हैं कि मेरा लिया झोंक फरीदी,
वाह इथा सारे लोग फरीदी, वाह मेरा लैया झोंक फरीदी, इथा सारे लोग फरीदी, इत यार फरीद दियां धुमा, आहा उदी काफी सुन के सुमा, वाह 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 इत यार फरीद दियां धुमा, उदी काफी सुन के सुमा, उदा ना घिन घिन पई चुमा, लगी दिल को चौक फरीदी। और सर इसी तरह से उन्होंने भेजा है कि नसीम अलैया के हवाले से उनके क्लास फेलो बरी सगीर के मुमताज़ नकात डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में मोहब्बत भरा तज़किरा किया है। और हिंदुस्तान में मकीम मुमताज़ अदीब प्रोफेसर महेंद्र प्रताप चांद भी जो सलीम अख्तर नदीम साहब की जानिब से दिए गए नसीम अलैया अवार्ड को अपनी ज़िंदगी का निहायत कीमती सरमाया करार दिया। अच्छा ये किसने ये कमेंट्स भेजे हैं? सर तनवीर शाहिद मोहम्मद ज़ई के आर्टिकल से जो खबरें ने शाये किया। हाँ तनवीर शाहिद साहब बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। और सर ये अच्छा ऐसे ही ये 2 शेर लिखवाए हैं जनाब हमारे जो MB खेड़ा साहब हैं जी, वो कहते हैं उस महफिल में मैं भी शामिल हुआ करता था, यादगार होटल में होती थी, ख्याल अमरोही साहब होते थे, शफकत बदार दूसरे होते थे, वो अभी आपको भी याद है वो साबिर होटल, हाँ नदीम साहब जो, हाँ वो जी कौन से ये अभी जो कह रहे थे वो इल्ज़ाम तराशे सनम तराशे वाला, वो शेर है कि हमने हर दौर में असनाम तराशे है नसीम, हमने हर दौर में असनाम तराशे है नसीम, हमने हर दौर में पत्थर को खुदा समझा है। क्या कहने, उससे अगला शेर उससे अच्छा था, वो पढ़ दीजिए। इमाम हुसैन के बारे में था जो इसी का। नहीं मुझे इस वक्त ज़हन में शेर नहीं आ रहा। हाँ जी जी। अच्छा सर हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आईना मिसाल। जी जी बिल्कुल। हम जनाब हज़रत नसीम लैया पे गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी साहबजादी हैं, आपने उन पर रिसर्च भी की है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि लोग हमें अपने मौसमों को याद रखने हमेशा कामयाब होते हैं। जी जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये हमारा फर्ज था, हार्ट FM 89 लिया का फर्ज है जी। फर्ज भी है लेकिन बहुत शुक्रिया बहरहाल मेरी तरफ से बहुत मेहरबानी मेहरबानी। शायरी जो है सबसे बड़ी खूबसूरत है वो है खासियत और रजायत जो फील के उनकी शायरी को बना रहे हैं ना, तो को लिए मुनफरिद तासुर पैदा हो गया। अच्छा ठीक है। आप देख लें उनकी शायरी का कोई एक शेर भी उठा के ले दे जिसमें फतेहत हो, कोई बात कही गई, कोई भी शेर उठा के देख ले, किसी शेर में चाहे वो रोमानी भी है उसमें आम की बात सही बात खत्म नहीं की गई किसी शेर में। बिल्कुल। और उनकी सबसे बड़ी पहचान जो उनका शेर है वो है, मैं यही समझती हूँ, मैं जो समझती हूँ, जब भी कभी जमीर का सौदा हो, बिल्कुल, जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। ये देखिए शेर नहीं, एक नुस्खा के यहाँ है उसमें। वाह जी। एक जिंदगी गुजारने का एक नुस्खा बताया असूल। वाह वाह वाह। सब लफ्जों में यूं करोगे तो होगा, ऐसा करोगे। अब इस टॉपिक पे कितना लिखा गया हुसैन के टॉपिक जी जी कितना लिखा गया, सफों के सफे से आगे है। जिस अंदाज में बात की, ये दो डोप बात है। अटल हकीकत जैसे बयान की जाती है, एक लफ्ज कहा जाता है, ये वही उसी तरह ही अटल हकीकत बयान की गई। जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों को ये करना है कि कायम रहो हुसैन के इक़रार की तरफ। जी। अच्छा आपके साथ, बच्चों के साथ और मिसेस के साथ उनका कैसा रवैया था, जिंदगी में कैसा था? उनकी मिसेस के साथ, हमारी इनकी वालदा के साथ उनका रवैया ऐसा मिसाली था कि मैं समझती हूँ कि हमारी वालदा ही नहीं हमें नसीम अलैया अता किया। क्या बात। बहुत नसीम अलैया को मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो उस टाइम सही है, मैंने जो नसीम अलैया को जितना परखा देखा समझा वो यूं समझे कि अम्मी ने हमें नसीम अलैया दिया, अम्मी ने पहचान दिलवाई कि ये नसीम अलैया था, ये तुम्हारा बाप था, ये शायर था, ये था। अम्मी की वजह से मैं समझती हूँ कि नसीम अलैया को हमें पहचाना। अम्मी की उनसे मोहब्बत ना होती तो कभी नसीम अलैया तक मैं ना पहुंचता। सही बात। और उन्होंने उन पे एक नज़्म भी तो लिखी थी ना अपनी बेगम। जी मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी आपको, सुना अगर सुनाना आपकी इजाजत। जी जी आपको। जी ए मेरी जैतून, ए आईना दारे पर के तूर,
اے میری زیتون اے آئینہ دار برق دور عطر سما گل لوا بلبل نوا گلشا دہانی واہ 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 اے چراغ خلوت مریم بیاض رنگ و نور واہ 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 کیا آواز ہے جی نفاذی ہے جی اے چراغ خلوت مریم بیاض رنگ و نور واہ اے نسیم لیا کی تقدیر اے اختر باب واہ واہ کھل اٹھتے ہیں ہونٹوں پر تبسم کے گلاب گلاب واہ 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 جب کبھی لیتا ہے انگڑائی تیرا کافر شباب کیا بات تو ماشاءاللہ جیسے وہ حسن صورت میں تھے اس سیرت میں بھی ایسی تھے بالکل ایک مثالی شوہر جنہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ امی نے آج ان کی وفات کو 30 برس کا عرصہ گزر گیا امی نے ایک بات ایسی تھی کہ ان کے حوالے سے بنتی ہو بالکل اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی شوہر کی بہت بڑی کامیابی ہے شوہر شاعری تو ادب کے حوالے سے تو الگ بات ہے لیکن شاعری کے حوالے سے الگ بات ہے لیکن ان کی جو شخصیت تھی بطور شوہر جو ہے تو ہوتے ازواجی زندگی جو ہے کامیاب جی جی ازواجی کے حوالے سے بہت حد سے زیادہ کامیاب نہیں حد سے زیادہ کامیاب ایک مثال ورنہ دیکھا یہ گیا ہے کہ شعراء کے ساتھ زیادہ تر بیویوں کو گلا اپنے آپ بیٹی نہ چھیڑ دیں بالکل صحیح ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے وہ واقعی انہوں نے اپنی زندگی کو اچھے دے آپ کا مہربانی کوئی ان کا کوئی آپ کلام سنانا چاہیں کوئی شعر کوئی غزل بالکل جی منتخب مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور اس ٹائم حسب حال بھی ہے زمین شہر تیری آبرو فقط ہم ہے زمین شہر تیری آبرو فقط ہم ہے ہمارے بعد تیرا کس نے نام لینا ہے اور اس شعر کے حوالے سے میں گزارش بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ لوگ کرتا دھرتا ہے اس ٹائم ادب کے حوالے سے لیا میں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے نام سے کوئی لائبریری کوئی انسٹیٹیوٹ جی اس سلسلے میں نے بلدیہ کے جو نا وہ چیئرمین سے بھی 2-3 دفعہ میٹنگ کی ہیں اور بلکہ انہوں نے قرارداد میں بھی اس کو منظور کرایا ہوا ہے ایک چھوٹی سی اور یعنی کہ وہ ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر مزمل حسن صاحب آج کل پوسٹ گریجویٹ کالج کے ہیں پرنسپل تو انہوں نے یہ بہت اچھے شروع کیا انہوں نے ایک وہاں پہ وہ بنایا ہوا ہے یادگاریں بنائے ہوئے ہیں پرانے تو اس میں میرے نسیم لیا کے لیے بھی جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے نام کا ہم گلستان نسیم جو ہے نا ایک بنا رہے ہیں اور باب نسیم کے حوالے سے ایک باب بہت مہربانی کچھ اور کرنا چاہیں شکریہ آپ کا میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے بڑی ہم لوگ آپ لوگوں نے نسیم لیا کو دیکھا ہے میں ان کی اولاد ہوں ظاہر میرے تو اندر بستے ہوں لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں اور لیا کی جو آنے والے اسٹوڈنٹ ان کو روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کے نام سے کوئی روڈ لازمی بنایا جائے لائبریری کو بالکل ہم ہاں کہتے رہتے ہیں اکثر کہتے رہتے ہیں سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ان کی خدمات کا جو اعتراف ہے یہی ہوگا میرا تو یہی کہنا ہے ٹھیک ہے جی بہت مہربانی بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ والد صاحب کے حوالے سے آپ نے بہت بڑا کام کیا اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے آپ سب سے بات کر کے تھینک یو بیٹا تھینک جی جی سامعین یہ ان کی بیٹی تھی دختر نیک اختر آئینہ مثال صاحبہ جی ان کے آپ خیالات سن رہے تھے جی شمشاد صاحب کو ان کی غزل جی نسیم لیا کی شاعرانہ عظمت تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا لیکن میں ان کے کلام میں سے آپ کو سناتا ہوں جی جی کہ انہوں نے جس انداز سے اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے ان کی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں اشعار موجود ہیں لیکن جو ہے نا ابھی سنا ہے کہ کلیات نسیم لیا بھی اس حوالے سے ترتیب دی جا رہی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی ارشاد ہاں ان کے قطعات میں سے میں پڑھتا ہوں کہ کتنے بے باک ہیں ہاں نہیں ایک تو دیکھیں ہاں ایک آپ نے سنایا تھا کہ تیشے کی ایک ایک اداب صدا بولنے لگے پتھر کو یوں تراش خدا بولنے لگے اور گم سم تھی دو جہاں کی حقیقت میرے بغیر میں آ گیا تو عرض و سما بولنے لگے اور ہوتے ہیں گنگ عرش نشینوں کے فیصلے سولی پہ جب کسی کی انا بولنے لگے اور تھم جا ذرا سی دیر کو اے نبض کائنات نو کے سنا پہ اہل وفا بولنے لگے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برجستہ ہے کہ ان کا قطع ہے کہ خیر
तेरे शराब खाने की आदमी दिल फरोज आते हैं लावो सागिर के हंस पड़े जज़दा हम कोई रोज रोज आते हैं। तो इसी तरह थल के हवाले से उन्होंने काफ़ी लिखा है। और थल की जो है ना उन्होंने जुलेखा है उनको तरतीब थल की बहुत प्यारा कथा है ये सर्व कद जुलेखाएं मेरे फिरदौस से शेर की कलियां उनकी जुल्फों के मोड़ क्या कहने जैसे बाजारे मिस्र की गलियां। वाह 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 क्या बात है। उनका एक प्यारा सा है मुझे याद आ जाए कितना दरीदा दहन है वाइस भी मुंह से बखिए उधेड़ देता है जब अमल का सवाल आ जाए तो फिर मंतकी बहस छेड़ देता क्या बात है। इसी तरह सलीम साहब कि महक थी फूल से बाहर तो रंगे फूल में था। क्या क्या मिसरा है यार। थी फूल से बाहर तो रंगे फूल में था अजब तजाद ये तख्लीक के असूल में था और समझ सके हैं फकत अहले करबला उसको। समझ सके हैं कैसी बात कही है उन्होंने। समझ सके हैं फकत अहले करबला उसको अजब वफा का सबक मकतबे रसूल में था। गुंबदे दिल से जो सदा निकलती है वो सीधी अर्शे मुअल्ला पे जा निकलती है। नसीम मैं छान चुका वफा के जंगल को यहीं कहीं से राहे करबला निकलती। इसी के साथ का एक बहुत बड़ा शेर है कि सलूके खंजरे कातिल का पूछने वाले दहाने जख्म से अब तक दुआ निकलती है। और एक और उन्होंने एक डूबते सूरज का उनके यूं अशार का जहन पे यूं अशार का ज़हूर होता है जैसे बाम पे ज़ेबुल निसार निकलती है। और उन्होंने जो है ना सूरज के हवाले से बहुत अच्छी तशबीहात की हैं डूबते सूरज की। एक मंजर कशी शाम का है कि सैले शफक में शाम का सूरज था दीदनी। सैले शफक में शाम का सूरज था दीदनी जैसे लहू की नहर में सर तैरता हुआ और दरिया की ज़हनियत का भरम खुल गया वहीं देखा जो एक गरीब का घर तैरता हुआ। मैं थोड़ी सी आपकी सलाह करूंगा कि दरिया की ज़हनियत का भरम खुल गया नसीम ये मक्ता है उनका। दरिया की ज़हनियत का भरम खुल गया नसीम देखा जो एक गरीब का घर तैरता हुआ। इसी तरह उन्होंने लिखा है कि कितना कड़ा था डूबते सूरज का इंतकाम कालक शबे हयात के चेहरे पे मर गया अब रोशनी का और तदारक करो कोई शब की लहद में चांद का लाशा निकल गया। इसी का पैदा हुआ जब भी शिद्दत एहसास का सवाल गुल का वजूद और उसकी ठंडक से जल गया। कोई भी इस बला से महफूज न रह सका इंसान वो अजदहा सबको निकल गया। क्या शायरी है साहब उनके अशआर में जो है ना ये हर तबका है जिंदगी के पर हमें मिलते हैं। अब देखें वो मजदूर की जो बात करते हैं तो उसके हवाले से उनका लाजवाब कथा है कि परचम गुलों के चाक का लहरा दिया गया। परचम गुलों के चाक का लहरा दिया गया तो के जनू बहार को पहना दिया गया। तारीख रो कि सिर्फ मोहब्बत के जुर्म पर तारीख रो कि सिर्फ मोहब्बत के जुर्म पर मजदूर को पहाड़ से टकरा दिया गया। इसी तरह जो है ना जुमा खां आसिफ साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त उनके शागिर्द हो जाए तो जब आखिरी आमदन हो गया तो हम गए तो उनका एक बरजस्ता एक उन्होंने फिक्रा कहा कि रो घिनो तारीख आखिरी दमाते है रो घिनो तारीख शोदी आखिरी दमाते है हुण दुआ दा वक्त है वेला दवा दा नहीं है। वाह वाह वाह। और उन्होंने दूस सै की शेरन कि तोने जख्मी हाथी में वतवी करम चाहती वदा जुल्म दे कूफे दे विच हक दा लम चाहती वदा तै को हिक दी आवना पोसी मजे में यार थे तो भी लागिन जोर थे मैं भी कसम चाहती वदा। कदा कलामी माजरत चाहता हूं एक कॉलर है हमारे साथ मैं चाहता हूं कि उनको लाभ ली। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर बुशरा कुरैशी साहब हाँ जी, शमशाद सराई आपसे मुखातिब हूँ, हार्ट FM 89 लैया से। तो मोहतरमा, आपने नसीम लैया के हवाले से मकाला तहरीर किया है, तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आपने नसीम लैया की शायरी में क्या कुछ पाया और क्या कुछ आपने महसूस किया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, और नसीम लैया के हवाले से जब भी प्रोग्राम होता है तो आप लोग मुझे याद रखते हैं, और मैं बतौर खास लैया की शुक्रगुजार हूँ। लैया ने मुझे एक बेटी बहन जैसी मोहब्बत दी है। सलीम अख्तर नदीम साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर गुलबाज साहब, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। और नसीम लैया के हवाले से भी मैंने चीजें तो जरूर किया है, लेकिन अभी तक मैं ये समझती हूँ कि मेरी गुफ्तगू जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। लेकिन मैं जितना समझ पाई हूँ, जितना कुछ मैंने उनके हवाले से किया है, उनके अशार में जो ज़ाती कर्ब और समाजी कर्ब को उन्होंने यकजा किया है, वो अमूमन शायरों को यासियत के किनारे तक ले जाता है। अच्छा, लेकिन नसीम लैया के यहाँ हमें यासियत और कनूतियत नहीं मिलती, रजायत मिलती है। नसीम लैया के यहाँ आरज़ू का हसरतों में बदल जाना और फूलों की आस लगाकर खाक उड़ाना उनकी शख्सियत के खामागी पहलुओं को नुमाया करता है। बहुत अच्छी। और इसके अगर उनकी जबरे जिंदगी एक जबरे मुसलसल की तरह फैली हुई है, जो हम वक्त तलखी अयाम की कहानी को दोहराती है हमारे सामने, तो यही वजह है कि शायर को सारे आस महल खंडर और सारी राहें उजड़ी उजड़ी नजर आती हैं। जहाँ अरमानों के भूत नाचते हैं, ऐसे में दिल का दरवाजा खटखटाने पर अलमनाकियों का सामना करना पड़ता है। मीर से लेकर आज के जदीद शायर तक हर शायर के यहाँ दिल की वीरानियों और अलमनाकियों का तज़किरा हमें मिलता है। लेकिन नसीम लैया और उनके कबीले के जो शोरा हैं, इन अलमनाकियों और वीरानियों को दिल का रोग नहीं बनाते। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त 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 करैक्टर। बहुत शुक्रिया जी। उनके यहाँ रंगीन तमन्नाओं और मौहूम ख्वाबों की तमन्ना और दिल के आंगन को सजाने की ख्वाहिश हम वक्त बेदार रहती है। जैसे उनका एक शेर देखिए, मुझे इस वक्त याद आ रहा है, जब चोट खा के आईना पत्थर पे हंस पड़ा, अपनी शिकस्त पे दिल की सदा याद आ गई। बहुत अच्छा। और दूसरा शेर देखिए, जिंदगी को जरा खबर दो, दर्द तकसीम कर रहा हूँ मैं। क्या खूबसूरत बात है। और दूसरा देखें कि नो के खंजर पे यहाँ जिनसे वफा तुलती है, क्या कर्ब की बात उन्होंने किस खूबसूरती से बयान की है। तो नो के खंजर पे यहाँ जिनसे वफा तुलती है, और इस गर्मी बाजार से क्या चाहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि नसीम लैया के लहजे की ये जो घन गरज है, ये उनके पूरे कलाम पर गालिब है। जी। और बहुत खूबसूरत शायर और जबान ज़दियाम शेर दयारे मिस्र में देखा है हमने दौलत को सितम जरीफ पैगंबर खरीद लेती है। और दरिया के दरिया की ज़हनियत के बरफ खुल गया नसीम। हाँ जी, देखा जो गरीब का घर तैरता हुआ। जी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू, शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। टाइम तो ख़त्म है, थोड़ा सा दे दीजिए एक शेर जो मैंने बहुत ही कम ये देखा है ना मजमून की सिम, और में मुझे ज़रा आगे पीछे हो जाता है। आपको याद हो
کہ میں نہ کہتا تھا دریا بڑا منافق ہے، میں نہ کہتا تھا کہ دریا ہے منافق کتنا، خوش ہے مچھلی کو شکاری کے حوالے کر کے. یار یہ مضمون اور کہیں پہ نہیں ملتا. جی بالکل. اچھا ایک اور ان کا ہے، شاید وہ آپ کو یاد ہو کہ وہ شادی غم ہے دل کو ابھی دھڑکنا ہے نسیم، کوئی بارات میں ڈھولک کی صدا ہو تو صحیح. جی سامعین کیا کریں، یہ جو وقت کم وقت ہے یہ ہمارے جیسے خیال صاحب کہتا ہے جذبات کو کچل کے رکھ دیتا ہے. تو بھائی اسی شخصیت پر ہاں یہ تو ابھی اسٹارٹ ہوا تھا کہ وقت ختم ہو گیا. حق کا اعلان کر رہا ہوں میں، آپ سولی کا اہتمام کریں. بہت مہربانی ندیم صاحب تشریف لائے، تشریف باقی انشاءاللہ پھر کبھی. شمشاد سے بہت مہربانی. بالکل سلیم صاحب آپ کی مہربانی، آپ ہمیں مہربانی. لیکن جو کچھ بھی کہا ہے سامعین نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نسیم عظیم تھے. نسیم عظیم تھے. ہاں وہ کیا شعر اور ہے عظیم ہیں. آج آپ اگر آج تخت نشیں ہیں آپ اگر تخت نشیں ہیں تو بڑی بات نہیں، دھول بھی ان کی بلندی بھی پہنچ جاتی ہے. جی سامعین اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ مختار جونی کو اور بلاول سلیم صاحب کو، سلیم ندیم کو. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. الحمدللہ لیا کی تاریخ کے پہلے ہائی کوالیفائڈ ڈبل FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیونیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی MBBS کنگ ایڈورڈ MCPS پیڈس FCPS پیڈس FCPS نیونیٹالوجی، سابق سینئر رجسٹرار و اسسٹنٹ پروفیسر چلڈرن ہسپتال لاہور. اوقات معائنہ روزانہ شام 4 بجے تا 10 بجے رات، اتوار صبح 9 بجے تا 3 بجے دوپہر. فاطمہ چلڈرن ہسپتال بالمقابل GPO ملتان روڈ لیا. فون 0300 4265 and 0342 3738 955. الحمدللہ لیا کی مایا ناز اعلیٰ کوالیفائڈ تجربہ کار چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نصرت ظفر MBBS قائد اعظم میڈیکل کالج DCH وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور RMDC اسلام آباد، سابق رجسٹرار وکٹوریہ ہسپتال. بچوں کی ہر قسم کی بیماریاں، ڈائریا، کھانسی، نمونیا، دمہ، بھوک کا نہ لگنا، سوکڑا پن، قد کا نہ بڑھنا، وزن میں کمی، جسمانی کمزوری، ٹائیفائڈ، ملیریا، یرکان اور ہر قسمی بخار کے علاج کے لیے تشریف لائیں. نوزائیدہ بچوں کے علاج